ذرا ایک لمحے کے لیے رک جائیے۔ اگر آج آپ کے جسم کا نہیں، آپ کے دل کا ایکس رے ہو جائے، تو اگر اس ایکس رے میں یہ نظر آئے کہ دل کے اندر کہیں حسد چھپا ہے، کہیں کینہ، کہیں تکبر، کہیں دنیا کی محبت اور کہیں گناہوں کی سیاہی، تو کیا آپ اسے دیکھنا چاہیں گے؟ ایکس رے کرنا چاہیں گے؟ ہم اپنے جسم میں بیماری محسوس کریں تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن قرآن پاک کہتا ہے کہ ایک ایسی بیماری بھی ہے جو جسم کو نہیں، انسان کی آخرت کو تباہ کر سکتی ہے۔ اور خطرناک بات یہ ہے کہ اس بیماری کا مریض اکثر خود کو بیمار سمجھتا ہی نہیں ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں کسی دوسرے انسان کے بارے میں نہیں، بلکہ یہ ویڈیو آپ کے اور میرے دل کے بارے میں ہے۔ آخر تک یہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم قرآن پاک کی روشنی میں دیکھیں گے کہ زنگ آلود دل دوبارہ کیسے زندہ ہوتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان کی آنکھ دنیا دیکھتی ہے، لیکن دل حقیقت کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ترجمہ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔ حضرات گرامی، سورہ حج کی یہ آیت ہمیں ایک ایسا آئینہ دکھاتی ہے جس میں انسان اپنا چہرہ نہیں، اپنا دل، اپنا باطن دیکھتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن پاک کے مطابق ہمارے دل کی 4 حالتیں کیا ہو سکتی ہیں، اور سب سے اہم سوال، ہم اس وقت ان میں سے دل کی کس حالت میں ہیں؟ نمبر 1، پہلی حالت، زنگ آلود دل۔ قرآن کریم ہمیں دل کے ایک خطرناک مرحلے سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، سورۃ المطففین۔ ترجمہ، ہرگز نہیں، بلکہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ غور کیجئے، ذرا غور کیجئے، زنگ ایک ہی دن میں لوہے کو نہیں کھاتا۔ ایک چھوٹا سا پہلے نشان بنتا ہے زنگ کا، پھر دوسرا نشان بنتا ہے، پھر تیسرا بنتا ہے، پھر بڑھتے بڑھتے اس لوہے کے اوپر وہ زنگ پورا اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور اگر اس زنگ کی صفائی نہ کی جائے تو آہستہ آہستہ پورا لوہا زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو حضرات گرامی، دل بھی ایسا ہی ہے، ایک گناہ انسان کرتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر توبہ کرنے میں بہت تاخیر کر لیتا ہے، پھر یہ وقت آتا ہے کہ انسان گناہ پر شرمندگی نہیں کرتا، اسے شرمندگی ہوتی بھی ہے تو بہت کم ہوتی ہے، پھر ایک لمحہ آتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان گناہ کو بالکل معمولی سمجھنے لگ جاتا ہے، اور انسان اس وقت وہاں تک پہنچ جاتا ہے جہاں اسے گناہ محسوس ہی نہیں ہوتا۔ یعنی کہ ایک لمحہ آ جاتا ہے جب دل زنگ آلود ہو جاتا ہے تو اس کو گناہ نہیں لگتا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں رک کر اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا میرے دل کو بھی صفائی کی ضرورت ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دل پر گناہ کے اثر کے بارے میں سیاہ نقطے کا ذکر فرمایا کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ اور بڑھ جاتا ہے، بڑھتے بڑھتے وہ دل کے اوپر سیاہی آ جاتی ہے، پورا دل سیاہ گند آلود ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ صاف کرنے کا طریقہ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ ہر چیز کو صاف کرنے کا ایک آلہ ہے، اور دل کو صاف کرنے کے لیے ذکر اللہ ہے۔ دل کو صاف کرنے کے لیے ایک جگہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ استغفار ہے، اور ایک جگہ پر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کو صاف کرنے کے لیے جو آلہ ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ یعنی گناہ صرف ہماری فائل میں نہیں لکھا جاتا، ہمارے نامہ اعمال میں نہیں لکھا جاتا، اس گناہ کا اثر ہمارے دل پر بھی پڑتا ہے۔ تو حضرات گرامی، اب آئیے دوسری حالت جو دل کی ہے وہ ہے بیمار دل کی۔ قرآن کریم فرماتا ہے فی قلوب مرض فزادہم اللہ مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ یہ بیماری کون سی ہے؟ حضرات گرامی، جسم کی بیماری میں انسان علامت تلاش کر لیتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہمیں محسوس ہو جاتا ہے کہ آج میرے سر میں درد ہے، آج میرا گلا خراب ہے، آج مجھے ہلکا ہلکا بخار ہو رہا ہے۔ لیکن دل کی بیماری میں مسئلہ یہ ہے کہ انسان دوسروں کی بیماری کو دیکھ لیتا ہے، اپنی بیماری نہیں نظر آتی۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ایک ہے حسد۔ کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو بہت نوازا ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، کسی نے کسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہمارے دل کے اندر چبھن محسوس ہونے لگ جاتی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کاش یہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ چھین کر مجھے دے دے، یا دل میں یہ چبھن ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ حسد۔ نمبر 2 ہے کینہ۔
کسی کی ایک پرانی بات برسوں دل میں رکھنا، کسی نے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، کوئی جھگڑا کیا ہے، کوئی برا بھلا کہا ہے، آپ نے دل کے اندر اس چیز کو رکھ لیا ہے، اس کو کہتے ہیں کینہ، کہ جب موقع آئے گا تو میں اس کو اس کی کا بدلہ لوں گا، اس کی سزا دوں گا۔ نمبر 3 ہے تکبر، اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھنا، یعنی کہ دوسروں کو حقیر جاننا اور اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، یہ تکبر ہے۔ اور حضرات کرام، جس کے نبی کریم علیہ السلام فرمایا جس کے اندر رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور کبھی ایسی غفلت کہ قرآن پڑھا جا رہا ہو مگر دل پر اثر نہ ہو، نماز ہو رہی ہو مگر دل دنیا میں بھٹک رہا ہو، ذکر زبان پر ہو مگر دل غافل ہے، یہ لمحہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ دل کی بیماری ہمیشہ شور نہیں کرتی، اندر بتاتی نہیں ہے، کبھی کبھی وہ خاموشی سے انسان کی روح کو کمزور کرتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے آج کسی اور کا دل مت دیکھیں، اپنے دل سے صرف ایک سوال کریں، اگر کوئی مجھ سے میری پسندیدہ چیز چھین لے تو کیا میں اس کے لیے پھر بھی خیر چاہ سکتا ہوں؟ اگر جواب مشکل ہے تو شاید یہ سوال آپ کے دل کے لیے تھا۔ تیسری بیماری، دل کے اندر سختی اور مہر لگ جانا۔ اب معاملہ جو ہے یہ بات اور سنگین ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ ذرا تصور کیجئے، قرآن سامنے ہے مگر دل بند ہے، نصیحت سامنے ہے مگر دل نہیں مانتا، حق واضح ہے مگر نفس سے قبول نہیں کرتا، اور پھر قرآن دل کی سختی کے بارے میں فرماتا ہے ثم قست قلوبکم، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ یہاں ہمیں اپنے آپ سے خوف زدہ ہونا چاہیے، کیونکہ حضرات گرامی دل کی سختی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان گناہ کرے اور دل نہ کانپے، کسی کی تکلیف دیکھے اور دل نہ پگھلے، اللہ کا ذکر سنے اور دل پر کوئی اثر نہ ہو، اور موت کا ذکر آئے مگر زندگی بدلنے کا ارادہ نہ ہو۔ لیکن یہاں ایک امید بھی ہے، جب تک انسان زندہ ہے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اس لیے اگر یہ باتیں آپ کو اپنے اندر نظر آ رہی ہیں تو یہ ویڈیو بند نہ کریں، یہ ڈرنے کے لیے نہیں ہے، یہ جاگنے کے لیے ہے۔ اس غفلت سے نکلو اور جاگو۔ میرے دوستو، اب آئیے قرآن کریم کے سب سے خوبصورت مقام کی طرف۔ یہ چوتھا دل کون سا دل ہے؟ یہ دل بیمار دل نہیں ہے، یہ دل سخت دل نہیں ہے، یہ دل قلب سلیم ہے۔ قرآن کریم ہمیں قلب سلیم کا راستہ بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، مگر وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اللہ کے پاس سلامت دل لے کر آیا۔ کیا خوبصورت بات ہے! قیامت کے دن مال، عہدہ، شہرت، دنیا کی تعریف، کچھ بھی اصل کامیابی نہیں ہوگی، کہ قیمت ہوگی تو دل کی ہوگی۔ پھر قرآن ایک اور دل کا ذکر کرتا ہے وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا، یعنی ایسا دل جو بھٹک بھی جائے تو واپس آ جائے، گناہ ہو جائے تو توبہ کرے، غفلت ہو جائے تو ذکر کی طرف لوٹ آئے، دل سخت ہو جائے تو قرآن کے سامنے جھک جائے۔ یہی امید ہے قلب سلیم اور قلب منیب کی، جس سے کبھی غلطی ہو، کوئی گناہ ہو تو پھر دوبارہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، دوبارہ توبہ کی طرف آ جائے، یہ قلب منیب ہے۔ اب سوال ہے اس دل کا علاج کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن صرف زبان سے ذکر نہیں، زندگی میں توبہ بھی چاہیے، گناہ چھوڑنے بھی ہیں، کینہ نکالنا بھی ہے، حسد سے لڑنا بھی ہے، تکبر کو توڑنا بھی ہے، اور قرآن سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب دل پر گناہ کا نشان پڑ جائے استغفار کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ جب دل میں کینہ آئے اللہ سے صفائی مانگو، جب تکبر آئے اپنی حقیقت یاد کرو، جب دنیا دل پر چھا جائے تو موت کو کثرت سے یاد کرو، اور جب دل بے سکون ہو اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ، کیونکہ دل کی سب سے بڑی دوا دنیا نہیں، دل کا اصل سکون اپنے خالق کے ساتھ، اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رازق کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ تعلق میں ہے۔ میرے بھائی، ایک دن ایسا آئے گا جب ہم دوسروں کے دل نہیں دیکھیں گے، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ کس نے ہمیں کیا کہا، نہ یہ کہ کسی نے ہماری تعریف کی، نہ یہ کہ دنیا نے ہمیں کتنا مقام دیا۔ ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں سب سے بڑا سوال یہ نہیں ہوگا کہ دنیا نے ہمیں کیا سمجھا، سوال یہ ہوگا کہ ہم اپنے رب کے پاس کیا لے کر آئے۔ اس لیے آج صرف 1 منٹ کے لیے اپنے دل کو دیکھیں، اگر اس میں کوئی کینہ ہے اسے چھوڑ دیں، اگر کسی سے حسد ہے اس کے لیے خیر مانگیں، اگر کوئی گناہ ہے اللہ سے معافی مانگیں، اگر دل میں غفلت ہے قرآن پاک کو کھول لیں، اور اگر آپ بار بار گر چکے ہیں تو یاد رکھیں اللہ کی طرف واپس آنے والا راستہ
ابھی باقی ہے۔ تو آج رات سونے سے پہلے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر صرف اتنا کہنا، یا اللہ میں اپنے دل کو خود نہیں سنوار سکتا، تو میرے دل کو سنوار دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے کینہ نکال دے، حسد نکال دے، تکبر نکال دے، غفلت نکال دے، اور ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیرے ذکر سے زندہ ہو، تیرے خوف سے کانپے، تیری رحمت سے امید رکھے، اور قیامت کے دن تیرے سامنے قلب سلیم لے کر حاضر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آج کی ویڈیو نے آپ کو اپنے دل کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا ہے تو اسے صرف خود تک نہ رکھیں، کسی ایسے شخص تک ضرور پہنچائیں جسے اس وقت اپنے دل کی علاج کی ضرورت ہے، اور کمنٹ میں یا اللہ میرے دل کو پاک کر دے، اللہ ہمارے ظاہر کو بھی پاک کر دے اور باطن کو بھی پاک کر دے، یہ ضرور لکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے کمنٹس میں درود و سلام لکھنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔